والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد تمام تعریفات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا کلا ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، رنج بخش غریب نواز غوث اعظم ہے، کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جن کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا ہے، اب تک کلا رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، صحبو ساتھیو عزیز بھائیو، میری آواز نو سن والی میری معززہ صالحہ عزت ماں، میری سلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الاعراف دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین ہی اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو، اپنے بندیاں دیاں التجاواں نو، انہاں دے ترلیاں نو، انہاں دیاں منتاں نو شرف قبولیت نال نوازا ہے، لیکن انہیں اپنے بندیاں دے اتے خصوصی شفقت کردیا ہویا کچھ سنہری موقع ایسے رکھے نے جنہاں موقعوں دی کیتی ہوئی دعا، کیتی ہوئی التجا اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین رد نہیں کردے بلکہ شرف قبولیت نال نوازے نے۔ وہ موقع کچھ یومیہ موقع نے، کچھ موقع ہفتے وار موقع نے، کچھ موقع سالانہ نے، کوئی وقت بر وقت اللہ پاک نے موقع مہیا فرمائے نے۔ میں انہاں موقعوں دی طرف توجہ دوانا چاہنا ہوں کہ جنہاں موقعوں دی کیتی ہوئی دعا، کیتی ہوئی التجا آڈا مال کے حقیقی رد نہیں کرتا بلکہ شرف قبولیت نال نوازا ہے۔ انہاں موقعوں دے اندر پہلا موقع حدیث دے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید ولد آدم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی فرمایا الدعاء بین الاذان وَأَقَامَتِ مُسْتَجَابٌ فَدُعُوهُ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان اور قامت دے درمیان اللہ پاک اپنے بندے دی دعا نو قبول فرماندے نے۔ اے موقع اللہ پاک نے دن اور رات دے اندر ہر مسلمان نو دن اور رات دے اندر 5 مرتبہ مہیا فرمایا ہے۔ اس موقع دی کیتی ہوئی دعا، اس موقع دی کیتی ہوئی التجا، اس موقع دے اتے پکاریا ہویا اپنے خالق حقیقی نو اللہ پاک رد نہیں کرتے بلکہ شرف قبولیت نال نوازے نے۔ بہت سنہری موقع ہے، لیکن امت مسلمان دی بدقسمتی یہ وے کہ مسجد دے اندر آوندے ہی نہیں تے جڑے آ جاندے نے مسجد دے اندر وہ طہارت واسطے وضو واسطے وقت ضائع کر۔ لیکن اے دعا اے موقع سنہری موقعوں دے اندر پہلا موقع جو دن اور رات دے اندر اللہ پاک نے ہر مسلمان 5 مرتبہ مہیا فرمایا ہے۔ دوسرا موقع صحیح البخاری دے اندر حدیث دے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے۔ فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے، لیکن اے اجتماعی دعا نہیں، انفرادی دعا ہے۔ اجتماعی دعا پورے ذخیرہ حدیث دے اندر کتوں بھی ثابت ہے، لیکن انفرادی بندہ دعا کرے، نماز پڑھیے، نماز تو بعد مسنون اذکار جڑے نے فرض نماز تو بعد ذکر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے وہ ذکر کرے، ذکر تو بعد اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ دیاں تعریفات بیان کرے، پھر سونے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود پڑھے، پھر جڑی بھی دعا کرے گا اللہ پاک اس دعا نو شرف قبولیت نال نوازیں گے۔ بہت سنہری موقع ہے یہ دوویں موقع دن اور رات دے اندر اللہ پاک نے مسلماناں نو 5 مرتبہ مہیا فرمائے نے۔ اگے تیسرا موقع اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں دے اوتے کروڑا رحمتاں عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بیان کرتے نے ينزل ربنا كل ليلة للسماء في الدنيا، اللہ پاک ہر آسمان ہر رات دے پچھلے پیر دے اندر آسمان دنیا دے اوتے آئے ہوندے نے۔ اللہ پاک اپنے ہاتھ پھلاندے نے، اللہ پاک دے ہاتھ کس طرح دے نے اللہ عالم، اللہ دے ہاتھ کس طرح دے نے، اللہ پاک دے کان کس طرح دے نے اللہ عالم، اللہ پاک دے کان کس طرح دے نے۔ لیکن اللہ پاک آسمان دنیا دے اوتے پہلے آسمان دے اوتے ہٹا مال کے حقیقی آن کے ہاتھ پھلاندا ہے تے آندا ہے کوئی میرے کو منگن والا میرے کو منگے میں انہوں عطا کراں گا۔ مالک حق پلا رہا ہے، 7ویں آسمان دے اتوں پہلے آسمان دے اتے آمدہ ہے، لیکن احمد کلونی دے اندر آن والے ہو کتاب و سنت دے عباسیو تھی تو سنت دے جان صرف مسجد فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر آن والے ہو، لیکن میں تو ایڈے پہلوانا اسی 4 پائیاں تک اتر کے مسلے دے اتے مالک دے کولوں نہیں مانگ دے، مالک دے آندہ میں کو منگو، خالق مالک کہہ رہے منگو میں کو منگو میں عطا کراں گا۔ تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کرتا ہے اندر پچھلی راتی رحمت رب دی، سبحان اللہ، اللہ کو منگیا اپنے مالک تے خالق دی پہچان کرو، او دے کو منگیا کرو اندر پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز منگن والے کارن کلا اس مالک دا دروازہ اس
صدراں ہارا تے قدراں ہارا صدراں ہارا تے قدراں ہارا جب رحمت کرن تے آوے پکڑ پیالہ منگن والا تے جا دربار کھلاوے اپنے مالک حقیقی دی پہچان کرو اپنے خالق حقیقی دی پہچان کرو اپنے مالک دے کولوں منگیا کرو جب اس مالک دے کولوں منگیا کرو مالک کڑائے وہ کلا خالق ہے وہ کلا ہی مالک ہے اور کوئی خالق نہیں اور کوئی مالک نہیں وہ کڑائے اللہ رب العالمین دا تعارف کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی معنی کی مفہوم قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ وہ کسے دے وچوں پیدا ہویا نہ انہیں کسے نو پیدا کیتا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کوئی پیر کوئی ولی او دا ہمسار نہیں او کلا ہے او کلا کون ہے او کلا اللہ ہے اپنی صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے تتلے علی دے اوپاسیوں بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے اندہ اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آکے کہہ دو سبحان اللہ اپنی وڈیائی کا اپنے مالک خالق دی پہچان کر وہ ہے کتے وے تو کتے رہندا ہے تو کلا ہی او دے کو منگیا کر آندا اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آہ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آہ کے ذات تیری دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آہ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آہ کے ذات تیری علم تیرا تو اپی صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آہ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کتاب بند تو سب نو اتاق اللہ آہ کے مال سارے دا مالک تو تے اے سب مالا والے بھی تیرے کرنے ازمیش تو وکریز اللہ آہ کے آسیاں دے واسے تم بوا کرم دا کلیا اپی آوازہ ماریاں توبو الاللہ آہ کے نہیں گزارا سمسام دا تہید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آہ کے اور مالک دے کولو مالک خالق دی پہچان دے کر جی دے کو منگنا ہی وہ مالک کون ہے وہ دی صفت کی ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے وہ دے کولو منگیا کر اگے سنہری موقع دہتا جمع اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری دے وقت روزے دے وقت روزہ ماہ رمضان دا ہوئے یا عام روزہ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری دے وقت اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو قبول فرماندا ہے ماہ رمضان المبارک دا اج 11واں روزہ فاطمہ مسجد دے اندر رہن والے نبی علیہ السلام دی حدیث دے اوتے بھی عمل کریو افطار پروگرام جس بھائی نے جڑا ساتھیاں نے اس افطار پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ انہاں دے مال جان دے اندر برکات عطا آمین اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری دے وقت اللہ پاک بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے افطاری دے وقت دعا قبول ہوندی دعا دی قبولیت دا سنہری موقع ہے اس واسطے اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھایا کرو اس موقع دے اوتے بھی اللہ دے کولوں جڑی بھی انسان دنیا اور آخرت دی بھلائی دی دعا کرے گا اللہ پاک اس دعا نو قبول فرمان گے کنے موقع رکھے دے
چار موقع تہاڈے سامنے رکھے نے. پہلا موقع دسیا ہے کہ اذان اور قامت دے درمیان. دوسرا موقع دسیا ہے کہ فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے. تیسرا پچھلی رات دے اندر اللہ پاک دعاواں نو قبول فرماندے نے. اور چوتھا زمزم دے افطاری دے وقت اللہ پاک بہت زیادہ لوگاں نو جہنم تو آزاد کرتے ہیں. اور دعا اس موقع تے بھرپور کرنی چاہیے. اللہ دے حضور دعائے اللہ نو کما حق ہو دین دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام تے خاتمہ بن ایمان فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا کیونکہ میرے استاد محترم شیخ حافظ محمد عثمان اسماعیل سلفی میں نہ اللہ دی توفیق دے نال مشکات پڑھی تو میں تے انہاں تے بالکل وہ بھاویں باہر بھی چلے گئے نے تے خوف اور تاریخ استاداں دے سامنے جڑا بولنا ہور ایک بات ہوندی ہے. میں محترم فضیلت اور شیخ حافظ محمد عثمان اسماعیل سلفی مدرس جامعہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن انہاں نو دعوت داں گا کہ آن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. محترم جناب حافظ محمد عثمان اسماعیل سلفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم